السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوائی شافی، اور انشاءاللہ آج ہم چیپٹر نمبر 14 سے آگے کریں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں 114 چیپٹرز ہیں۔ اس میں بہت ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ہمارے جو دل کے امراض ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اور عام زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سے اینگلز کو، بہت سے طریقوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ کہیں بھی شارٹ کٹ طریقے سے آپ جب بھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس میں خرابی ہوتی ہے۔ تو اپنی پوری پرسنالٹی کو ٹرانسفارم کیا کریں، یعنی صرف ایک حصہ جو دین کا ہوتا ہے اس کو لے لیا اور اس کے مطابق کام کریں تو یوزلی ریزلٹس نہیں ملتے۔ تو امام قیم ابن الجوزی نے جس طرح سلسلہ شروع کیا دوائی شافی میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، دعا کو سمجھنا، اپنے گناہوں کی نوعیت کو سمجھنا، اپنی نافرمانیوں کے بارے میں تھوڑا کانشیس ہو جانا، پھر اس کے بعد پک اینڈ چوز نہیں کرنا، اس آیت سے، اس حدیث سے یہ مطلب لے لیا بس زندگی آسان، یا اپنے اوپر ایسے خوف کو طاری کر لینا جس کی وجہ سے ہم بیکار ہو جائیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اس فوکس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں دنیا میں۔ اور دنیا میں بہت سے جو معاملات ہیں جس میں ہمیں ڈپریشن اور انزائٹی ہو رہی ہوتی ہے، اگر آپ تھوڑا سا بیٹھ کے اس کے اوپر غور و فکر کریں تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی جس کے لیے ہم ایسے جملے بولتے ہیں کہ مجھ پہ تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اٹس ناٹ سچ اے بگ ڈیل۔ کیا ہوا؟ ایک شخص سے محبت کی، ٹھیک ہے، دل ٹوٹ گیا، وہ نہیں ملا۔ اگر وہ ہمارے سروائیول کے لیے اتنا ہی ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس نیسیسٹی کو ہمارے لیے رکھتے۔ جیسے ہم اتنے درخت کاٹ لیتے ہیں، پلانٹیشن کم کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آکسیجن دے دیتے ہیں پھر بھی ہمیں۔ ہماری جب کوئی بھی وسائل میں کمی ہوتی ہے تو لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، بجلی نہیں ہوتی، کئی دفعہ پانی نہیں ہوتا، لیکن سورج جس کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ہم سے لیا، اس کو ایک آٹومیٹک پروسیس پہ رکھا ہے، ہم پہ نہیں چھوڑا کہ ہم اس کی روشنی کو کسی طرح سے مینوور کریں۔ ہمارے سروائیول کے لیے جو بھی کچھ درکار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو میسر کیا ہے ہمارے لیے۔ تو محبت ہے ہماری ضرورت، لیکن جن محبتوں کے پیچھے ہم اپنے آپ کو بیکار بناتے ہیں وہ ہمارے سروائیول کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اصل بات یہ سمجھ آتی ہے، یعنی ماں باپ کی محبت ضروری ہے، لیکن جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے بغیر سروائیول ہے، آپ مس کریں گے لیکن سروائیول ہے۔ شادی کی ضرورت ہے، لیکن اگر شادی نہیں ہوتی تو سروائیول ہے۔ اسی طرح طلاق ہو گئی، کوئی بیوہ ہو گئی، یا کوئی پسند آ گئی چیز اور وہ نہیں حاصل ہوئی، کوئی آپ کا ڈریم ہے، کوئی آپ نے سوچا ہوا ہے کہ میں زندگی میں یہ کچھ کروں، تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا دل ٹوٹے گا، وقتی طور پہ آپ کو محسوس ہوگا، لیکن سروائیول ہو جائے گا۔ تو یہ ایک سوچ ہے، یعنی جو لوگ دین کو فالو کرنے والے ہیں ان کی سطحی سوچ نہیں ہوتی۔ جو ڈرامے میں ہیروئن آ رہی ہے، جو لڑکیاں عام کالجز یونیورسٹیز میں بالکل سپرفیشل تھاٹ کے ساتھ رہ رہی ہیں، جو آپ کو انسٹا اور ٹک ٹاک پہ نظر آتی ہیں، تو آپ کے ایٹیچیوڈ میں جو قرآن پڑھ لیتا ہے، جو دین کو سمجھ لیتا ہے، اور باقی جو لوگوں میں زمین آسمان کا فرق آنا چاہیے۔ لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے، آپ کی فرینڈز کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے یعنی پراپر پوچھنا چاہیے کہ تم کیسے سب کچھ، ہاؤ ڈڈ یو اوور کم ایوری تھنگ، تم نے کیسے آسانی سے یہ سب کام کر لیا، اور آپ بتائیں قرآن کو پکڑ کر کہ یہ میری اسٹرینتھ ہے، مجھے اپنی ڈائریکشن ملی ہے زندگی میں۔ تو اب ہم دیکھیں کہ اس سے آگے جب بات چلے گی، اب ہمیں گناہوں کے بارے میں امام قیم ابن الجوزی جو ہیں وہ تھوڑی سی ہماری سینسٹیوٹی ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اگر یہ چیپٹر ہم دیکھیں کہ گناہوں کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، گناہ کے مذموم اثرات، اس میں لمبی لسٹ ایک آ رہی ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات کہی گئی ہے کہ جو انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے، اور چیپٹر 14 میں پیج 132 پہ آپ دیکھیں آ رہا ہے
سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوں شاگردی اختیار کی اور ان سے درس لینے لگے، تو ان کی فطانت، ذہانت، فہم و بصیرت کی بے پناہ کثرت و فراوانی نے امام مالک کو انتہائی حیرت میں ڈال دیا، اور فرمانے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلب میں نور القاء فرما دیا ہے، کہیں تم اس نور کو گناہوں کی ظلمت سے بجھا نہ دینا۔ تو یہاں سے اب ہمیں امپورٹنٹ ایک کانسیپٹ کیا پتہ چل رہا ہے، وہ یہی ہے جب انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو علم سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہوتا، مجھے انٹرسٹ نہیں ہوتا، میرا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، مجھ سے سیکھا نہیں جاتا، تو دیٹ مینس کہ آپ کی زندگی میں گناہ ہیں، اور جب تک آپ وہ گناہ نہیں چھوڑیں گے آپ کا یہ علم کے لیے فوکس نہیں آئے گا۔ تو اپنے گناہ چھوڑتے جائیں، علم پختہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ہر دوسرا اسٹوڈنٹ اس وقت کالج یونیورسٹی میں یہی کہتا ہے میرا فوکس نہیں ہے، میں تو جی کتاب لے کے بیٹھتی ہوں اور گھنٹوں بیٹھی رہتی ہوں اور دماغ میں عجیب و غریب خیالات چلتے رہتے ہیں۔ تو پھر ضرور چیک کر لیں آپ اپنی اسکرین پہ کیا دیکھ رہے ہیں، ضرور چیک کر لیں آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں، ضرور چیک کر لیں آپ کی نماز کا سٹینڈرڈ کیا ہے، آپ کا اخلاق کدھر ہے۔ تو ہمارے پاس تو بہت لمبی چیک لسٹ ہے، آپ جیسے اس چیک لسٹ کو کمپلیٹ کریں گے آپ کو رزلٹ مل جائے گا، اور یہ پریکٹیکلی ہم اپنے سامنے دیکھتے بھی ہیں۔ آپ یوزلی دیکھیں جو کلاس میں ہائی اچیورز ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، وقت کی پابندی کرنے والے، ٹائم پہ اسائنمنٹ دینے والے، ٹیچر کی بات سننے والے، امی ابو کے بھی فرما بردار۔ تو ہم کہتے ہیں تم تو نا چمچی ہو، چمچی، مجھے نا دراصل بٹرنگ نہیں کرنی آتی، مجھے شوق نہیں ہے کہ میں لوگوں کو امپریس کروں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ نہیں چھوڑ رہے۔ تو جو لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان کی زندگی آٹومیٹیکلی بہتری کی طرف جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ گناہ کریں، ایک یہ وشیس سائیکل ہے، آپ گناہ کریں اور گناہ کی وجہ سے علم آپ کے اندر اس طرح ایبزارب نہیں ہو رہا، آپ کو جو مرضی کوئی بتا رہا ہے، چاہے وہ قرآن کی آیت سنا رہا ہے، احادیث بتا رہا ہے، آپ کو کوئی تاریخ میں سے واقعات بتا رہا ہے، آپ کو کوئی لیٹسٹ ریسرچز بتا رہا ہے، کوئی تھیراپسٹ آپ سے بات کر رہا ہے، وہ آپ کو سمجھا رہا ہے، سنک ان نہیں ہوتا، اندر ہی نہیں جاتا، آپ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دوسرا امپورٹنٹ جو مسئلہ آ جاتا ہے جب گناہ ہماری زندگی میں ہوں، رزق میں تنگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے ارتکاب گناہ سے روزی اور رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اور اسی میں یہ بات کیا کہی گئی، جس طرح تقویٰ پرہیزگاری روزی کو کھینچتی ہے تو حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک تو تقویٰ پرہیزگاری لے کر آنی ہے، جتنا تقویٰ آپ کا بڑھے گا آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ اب جو لوگ چوری کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میرے پاس پیسے کم ہے اس لیے مجھے چوری کرنی ہے، جبکہ اگر وہ تقویٰ اختیار کریں، یاد رکھیں اپنے رب کو، اس کی وجہ سے کوئی غلط کام نہ کریں، تو اللہ نے جو رزق دینا ہے وہ تو دے دینا ہے، بلکہ زیادہ مل جانا ہے۔ اب بہت سی جب لڑکیاں اس طرح کے فیصلے کرتی ہیں کہ جی میرے گھر والوں نے میری فلاں جگہ شادی کرا دینی ہے اور میں وہاں نہیں کرنا چاہتی، اس لیے یا تو میں کورٹ میرج کر رہی ہوں، یا فلاں شخص کو میں پسند کرتی ہوں، وہ جو کہے گا میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گی، تو یہ تقویٰ کی بنیاد پہ بہت سے وہ فیصلے نہیں کر رہی ہوتی، اور پھر بعد میں پچھتاتی ہیں، بعد میں سسرال والے ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہی لڑکا بدل جاتا ہے۔ آٹومیٹیکلی آپ دیکھیں نہ چاہتے ہوئے اس لڑکے کے مائنڈ میں اگر ابھی فوراً یہ بات نہیں آئی، بعد میں ضرور آ جاتی ہے کہ تم تو اپنے ماں باپ کی سگی نہیں تھی، تم تو ان سے جھوٹ بولتی تھی، تو میں کیسے مان لوں کہ تم میرے ساتھ سنسیئر ہو۔ ایک لاجیکل سی بات ہے نا، ماں باپ جو ہر وقت آپ کا اتنا خیال کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں تو پھر آگے کیسے ہوں گے؟ پھر دیکھیں اگلی بات کیا آ جاتی ہے، ڈپریشن اینڈ لونلینس، وحشت قلبی کا پیدا ہونا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، جب انسان گناہوں میں زیادہ انوالو ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں نا ایک اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی دوری سی آ جاتی ہے، آئسولیشن سی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ، کوئی کنیکشن نہیں محسوس ہوتا۔ یہیں پہ بات نہیں رکتی، اب اس کا دیندار لوگوں کے ساتھ یا جو بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی بات کرتے ہیں، اب ان سے بھی وہ کنی کتراتا ہے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ اور اگر یہ چیز بڑھنی شروع ہو جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ جو اچھی کمپنی کے اثرات ہیں اس سے بھی محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے،
اور اسی طرح اس کی وجہ سے آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں گھر والوں کے ساتھ وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اکثر ہم پھر بلیم اپنے گھر والوں کو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں تو بہت اچھا انسان ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پھر ایک اور جو مسئلہ زندگی میں انسان کے آتا ہے جب انسان گناہوں میں بہت زیادہ ملوث ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ رکاوٹیں آتی ہیں بہت سے کاموں کے لیے، ہم کہتے ہیں بندش لگ گئی۔ اب کیا ہوتا ہے، عام حالات میں ہم کیسے کوئی کام کرتے ہیں، ہم ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، لیکن اگر آپ ڈٹرمنڈ بھی ہیں اور گناہ میں ملوث ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ جو بھی کام آپ کریں گے، آسان سے آسان کام کریں گے، وہ ہو ہی نہیں پائے گا، آپ سے پڑھا نہیں جائے گا، آپ سبجیکٹ چینج کر رہے ہیں، آپ کالج چینج کر رہے ہیں، آپ کوئی پروفیشن اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، ہر جگہ فیلئر بار بار آپ کے سامنے آئے گا۔ اس پہ ہم یہ کہتے ہیں میری قسمت خراب ہے، یا میرے گھر والے جو ہیں کیونکہ مجھے فلاں کام سے روکتے ہیں، مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس وجہ سے میری زندگی میں مسئلہ آ رہا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ اس لیے بڑھتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب انسان گناہوں میں زیادہ پڑتا ہے تو ظاہر ہے پھر اندھیرے بڑھ جاتے ہیں، ظلمات بڑھ جاتے ہیں، اور پھر انسان صراط مستقیم پہ نہیں رہ پاتا، بزدل بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی جو یہ اپنی موٹیویشن ہوتی ہے اندر کی، اور جو اپنی ول پاور ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، کیا نہیں جاتا۔ آپ سوچتے رہتے ہیں میں نے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھی جا رہی، میں نے قرآن پڑھنا ہے نہیں پڑھا جا رہا، میں آئندہ غصہ نہیں کروں گی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گی، نہیں کیا جا رہا، مجھ سے یہ سارے کام ہو ہی نہیں رہے۔ اچھا اگلا سٹیپ دیکھ لیں، اب کیا آ جاتا ہے؟ اطاعت سے محرومی ہوتی ہے، انسان اب اوبیڈینس پہ نہیں رہتا، یہ ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے، آپ نے ایک غلط کام کیا اور اس سے اگلا غلط کام، اس سے اگلا غلط کام، اور آپ جسٹیفائی کرتے ہیں، کیوں؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میری زندگی ہے نا، میں افیکٹ ہوں گی۔ آپ کئی دفعہ بعد میں سوچتے ہیں کہ مجھے ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے، مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، مجھے اس طرح سے اپنے گھر والوں کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن آپ کے لیے بات ماننا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، اندر سے آواز آ بھی رہی ہو، چپ کر جاؤ، نہیں بولو، نہ کچھ کہو، پڑھ لو نماز، جواب نہ دو، یہ مس بیہیویئر ہے۔ آج کی آیات میں پڑھا تھا، آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے بینرز آ رہے ہوتے ہیں، یہ حدیث، یہ آیت، نہیں یہ ٹھیک نہیں کیا جا رہا ہوتا، اتنا انسان ہیلپ لیس ہو جاتا ہے۔ امام قیم ابن الجوزی پھر کہتے ہیں کہ عمر میں بھی بے برکتی ہو جاتی ہے۔ کیا ہے؟ وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں نا، نظر ہی نہیں آتی، ہم نے اتنی زیادتیاں اپنے ساتھ کر لی ہوتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اصل زندگی جو انسان کی ہوتی ہے نا، وہ تو دل کی زندگی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دل خوش ہے، دل مطمئن ہے، آپ خوش ہیں، آپ تھوڑے میں بھی خوش ہیں۔ آپ دیکھیں کئی لوگ محل جیسے گھر میں رہتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، ان کو پتہ نہیں کتنی پلز کھانی پڑتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہیں، اتنی گرمی میں، اتنی سردی میں، شور بھی ارد گرد ان کو کوئی سنائی نہیں دے رہا، وہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، سکون کی نیند ہے ان کے پاس۔ تو دل انسان کا اصل میں مطمئن ہو تو سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اور جب انسان اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے بیکار ایکٹیویٹیز میں تو بہت نان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب آپ پورا پیکج دیکھیں نا، یہی ہو رہا ہے، ایک لڑکا لڑکی عشق تو کر رہے ہیں لیکن پڑھائی ہو نہیں رہی، گھر والوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، کام کوئی کر نہیں رہے، ساری رات جاگ رہے ہیں، سارا دن سو رہے ہیں، نمازیں پڑھی نہیں جا رہی، فلمیں، ڈرامے، لڑائی جھگڑا، اس سے جھوٹ، اس سے زیادتی، نشہ، اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے ان کی زندگی میں۔ اگر ہم اس کا تھوڑا سا موازنہ کریں، ایک گیم آپ نے دیکھی ہوگی نا، سنیکس اینڈ لیڈرز، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ بالکل آخری نمبر پہ پہنچتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے اب ہم جیتنے لگے ہیں، اور وہاں پہ ایک سانپ بیٹھا آپ کھا جاتا ہے، اور آپ وہاں سے فوراً واپس نیچے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ جب انسان گناہ کرتا ہے، آپ نیکیاں کر رہے ہیں، آپ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں، اور ایسا آپ کوئی گناہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو زیرو پہ لے آتے ہیں، اور آپ کو پھر اٹھنا نہیں آتا، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کریں۔ چیپٹر 15 کو دیکھیں، پیج 138 پہ، تو اس میں آتا ہے کہ بعض سلف صالحین کا ارشاد ہے، گناہ کی سزا دوسری گناہ کی شکل میں ملتی ہے، اور نیکی کا صلہ ماں بعد کی نیکی کے صلے میں ہوتی ہے۔ جب ایک بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی جو اس کے قریب ہوتی ہے کہتی ہے کہ مجھے بھی انجام دیتے چلو۔
جب وہ اس کو انجام دے لیتا ہے تو ایک اور نیکی اسے یہی دعوت دیتی ہے، اور اس طرح نیکیوں کا یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، جس سے بندے کو بے حساب نفع حاصل ہوتا ہے اور نیکیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ جو شکل نیکیوں کی ہے وہی گناہوں کی بھی ہے۔ تو ایک میگنیٹک اپیل ہوتی ہے، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں اس سے یعنی فائدہ حاصل ہوگا یا اس سے نقصان ہوگا۔ چیپٹر 17 میں شروع میں ہی ایک حدیث آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت کو معافی حاصل ہے مگر خود رسوا ہونے والے کے لیے معافی نہیں ہے، اور یہ رسوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ستر پوشی فرماتا ہے لیکن خود بندہ صبح ہوتے ہی اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔ کیسے رسوا ذلیل کرتا ہے؟ لوگوں سے کہتا ہے کہ اے فلاں، میں نے فلاں فلاں اور یہ اور ایسا ایسا کیا ہے، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر لیتا ہے، حالانکہ پروردگار نے تو اس کی ستر پوشی فرمائی تھی۔ اب ایک تو یہ کہ گناہ کرنا، اور دوسری بات یہاں پہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ گناہوں پہ فخر کرنا، کسی بھی معاملے میں ایسے بات کریں کہ واہ بھی میں نے کیا کام کیا ہے۔ جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو پردہ ڈالتا ہے، لیکن وہ خود کیسے نشر کرتے ہیں؟ انسٹا پہ پکچر لگ رہی ہے، ٹک ٹاک بن رہی ہے، ایسی باتیں ڈالی جا رہی ہیں، ایسی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، خود بتاتے ہیں کہ میں فلاں مووی دیکھ رہی ہوں۔ ہو گیا آپ سے گناہ، آپ نے غلط کام کر لیا، اس کو نشر کرنے کے لیے کیوں آپ لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں؟ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی شارٹ کمنگز ہیں ان کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہ کرے، کیونکہ یہی نہیں ہوتا کہ ہم ایکسپوز ہوتے ہیں، ہم دین کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ پھر یہاں پہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ انسان کی عقل کو بہت زائل کرتے ہیں، اور عام زبان میں جب ہم کہتے ہیں کہ کامن سینس گیٹس ٹو ان کامن، ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسان کیوں لاسٹ ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے جب گناہ کرتا ہے؟ ایک تو عقل ماری جاتی ہے، اور عقل کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا؟ قرآن پڑھنے سے، ایمان کو زیادہ بڑھانے سے، موت کو یاد رکھنے سے، اور جو دنیاوی بھی فیکٹس ہیں ان کو صحیح طرح سمجھنے سے۔ اور جو کیئرلیس دل ہوتا ہے، آپ کا دل غافل ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی اب آپ نے تھوڑا سا کانشیس ہو جانا ہے، اس پہ زنگ نہیں لگنا چاہیے، اس کو اندھا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی غلط ہیبٹس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بہت لمبی لسٹ آ رہی ہے چیپٹر 23 میں، پیج 149 پہ، بہت سارے ایسے گناہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو منکر حدیث ہوتے ہیں یا حدیث کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ صرف قرآن کو سطحی طور پہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ یہ حرام ہے۔ اسپیشلی میں نے ینگسٹرز میں دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ لاجک مانگتے ہیں۔ اب جیسے بہت سی اس میں باتیں دی گئی ہیں، جیسے کیا بتایا گیا کہ جو ٹیٹو کرواتے ہیں ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ میں ایک دفعہ کسی ٹی وی پروگرام میں تھی، شو میں تھی، ٹاک شو تھا، اور ایک طرف یوتھ تھا اور ایک طرف انہوں نے ایکسپرٹس بٹھائے ہوئے تھے جو دین کے مطابق ان کو گائیڈ کر رہے تھے۔ تو اسی طرح کسی ینگسٹر نے سوال پوچھا کہ ٹیٹوز کیوں حرام ہے؟ مجھے لاجک نہیں سمجھ آتی، اگر ہم اپنے آپ کو ایک فیشن کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں اور ہم کسی کو نقصان تو نہیں دے رہے، اٹس اباؤٹ پرسنل لائف، میرا جسم ہے، میری مرضی، میں جو مرضی کروں اس کے ساتھ، اس میں حرج کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں، ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی کو نہیں سمجھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا تقاضا ہے اس طرح محبت نہیں کرتا، سنت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ اس کو اگر میں کہوں گی بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے تو وہ کہے گا لاجیکلی اٹس ناٹ میکنگ سینس۔ تو میں نے اس کو صرف یہی کہا کہ ایکچولی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا صحیح طرح، کور ٹو کور، اور آپ کو سیرت پوری پڑھنی پڑے گی کور ٹو کور۔ So unless you have that relationship with Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet sallallahu alayhi wa sallam, you will not be able to understand. آپ کو بیٹا یہ بات ہی نہیں سمجھ آئے گی کہ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہی ہوں۔ لیکن لعنت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت سے دوری۔ تو اگر ہم کسی ایکٹر ایکٹریس کو دیکھ کے کہتے ہیں اے کاش میں بھی یہاں پر تو یہاں پر تو یہاں پر چھوٹا سا ٹیٹو بنا لوں، حرج کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں پہلا خیال آنا چاہیے اس شخص پہ اس وقت اللہ کی لعنت ہے۔ دیکھیں، ہم کسی کو جج نہیں کرتے، ہمیں روکا گیا جج کرنے سے، لیکن یہ تو کھلم کھلا بات ہے نا، سمپل سا فیکٹ ہے، ٹیٹو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت حدیث کی روح سے۔
تاکہ آپ کے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر نہ ڈیولپ ہو. اسی طرح میں نے کچھ چیزیں وہی پک کی ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے بعد کیا آ گیا؟ ایکسٹینشنز، بال لگانے، اور یہ اب اتنا کامن ہے، پوری وگز ہیں. شادی ہوتی ہے تو آپ کو کہتے ہیں جوڑا لگا لیں، ابھی تو بال لگا لیں، اور لوگ لگاتے ہیں. لعنت ہے. اسی طرح آئی بروز کو پلک کرنا. اب اس کی لیمٹس ہمیں پتہ ہونی چاہیے. جیسے جن کی بہت مردوں کی طرح نظر آتی ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ تھوڑا سا آپ نیٹ کر لیں. ایک خاتون کی نسوانیت نظر آنی چاہیے، اس کو سمجھ آنا چاہیے. لیکن کوئی بھی ایسا طریقہ کار جس سے آپ آئی بروز کو بہت زیادہ فائن شیپ دے رہے ہیں، وہ لعنت ہے. پھر آپ کا دل اٹھ جاتا ہے، پھر آپ کا دل نہیں چاہتا. آپ دیکھیں یہ جو ساری باتیں نا، اس سے ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں نا ایک بہت بڑا عذاب آیا ہوا ہے، وہ ہے باڈی شیمنگ. اور لڑکیاں اس کا کتنا امپیکٹ لے رہی ہیں. میری شکل ایسی نہیں، میرا کلر ایسا نہیں، میرے بال ایسے نہیں، میری لکس ایسی نہیں. تو ہمارے دین میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ جس کو دیکھ کر ہم ایڈمائر کریں کہ ہائی اللہ اس کے بال دیکھو، ہائی اللہ یہ کیا کر رہا ہے، ہم پہلے ہی اس سے اٹھ جائیں. باڈی شیمنگ نہیں ہم نے کرنی. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. اسی طرح اپنے دانتوں کو ایسے گھسانا کہ وہ بہت پرفیکٹ لگیں. اب اس میں بریسز نہیں آتے. بریسز ایک ایسا پروسیجر ہے جس سے آپ اپنے جبڑے کو، دانتوں کو فنکشنل بناتے ہیں. کیونکہ اگر دانت ٹیڑھے ہوں گے تو آگے جا کر آپ کو کھانے پینے میں مشکلات آتی ہیں. یا اگر آپ کا کوئی روٹ کینال ہوا ہے اور اس پہ پھر اب آپ کا کوئی کیپ لگا ہے، وہ اور چیز ہے. یا آپ کا دانت ٹوٹ چکا ہے اور آپ کو ایک نیا دانت لگوانا پڑ رہا ہے. اس میں وہ آتا ہے کہ جن کے دانت ویسے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کو خوبصورت نہیں لگتے، اس طرح وائٹ نہیں لگتے، تو وہ ان کو ہم وینئرز کہتے ہیں. اوپر آرٹیفیشل لیئرز لگاتے ہیں. آپ کو یہ اکثر جو ایکٹر ایکٹریسز نظر آتے ہیں اور آپ اپنے دانتوں کو دیکھیں کہ میرے دانت تو ایسے نہیں، میری دوست کے ایسے نہیں، میرے گھر میں جاننے والوں میں ایسے نہیں، ان کے دانت کیسے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں؟ اللہ نے سارا حسن انہی کو دے دیا؟ جی نہیں، وہ یہ آرٹیفیشل دانت لگواتے ہیں، اس کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے. اسی طرح اسکیچنگ کرنے والا، اس پہ لعنت کی گئی. یہ وہ اسکیچنگ نہیں ہے جیسے آپ نیچر کی کر رہے ہیں، یا جیسے ہم اسکول کالج میں ہوتے ہیں. آئیڈیلی تو ہماری ٹیچرز کو بھی پتہ ہونا چاہیے ہم سے ایسی ڈرائنگز نہیں بنوانی چاہیے فضول میں جو جانداروں کی ہیں، جہاں ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی دیکھیں اب آپ ایف ایس سی کرتے ہیں تو اس میں وہ فراگ کی ڈائسیکشن کراتے ہیں تو فراگ کی تصویر بناؤ. بھئی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بنوانی چاہیے. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پہ وہ تصویر نہیں آنی چاہیے. ایجوکیشنل پرپز کے لیے علماء کہتے ہیں نا کہیں کہیں الاؤڈ ہے، لیکن وہ بھی ہمیں سینس ہونی چاہیے کہ کہاں جہاں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اور اس میں بھی بہت پرفیکشن کے ساتھ ایسی پکچرز نہ بنائی جائیں. ہاں نیچر کی بنائی جا سکتی ہیں. تو وہ لوگ جو ایسے اداروں میں داخلہ لیتے ہیں جہاں پر آرٹ اینڈ کلچر کے نام پہ یہی چیزیں بنوائی جاتی ہیں، تو سوچیں وہاں لعنت ہے اللہ کی. اسی طرح کوئی اندھا جو ہے اس کو راستہ اس کا بھٹکا دے. اب ایسی بات پہ ہم سوچتے ہیں کہ اندھے کا کون راستہ بھٹکائے گا، کون اس کے ساتھ زیادتی کرے گا. میں نے پرسنلی ایک خاتون کا قصہ سنا جنہوں نے بتایا کہ وہ 2 دفعہ، ایک دفعہ بیچلرز کے ایگزام میں، ایک دفعہ ایم بی اے کے ایگزام میں فیل ہوئیں کیونکہ انہوں نے اتنا ہیوی اماؤنٹ دیا ایک شخص کو جو آ کے ان کے ساتھ بیٹھے، وہ بولیں گی اور وہ لکھے گا پیپر میں. اور بعد میں جب رزلٹ آیا تو ان کے 0 نمبر تھے. جب انہوں نے وہ پیپر نکلوائے تو اس شخص نے پورے پیسے لے لیے لیکن ایک لفظ نہیں لکھا. کتنی زیادتی ہے. ہم کئی سوشل ایکسپیریمنٹس دیکھتے ہیں نا کہ کوئی شخص اندھا بنا ہوا ہے اور اس نے اپنا پرس، والیٹ یا اپنا موبائل اس کا گر گیا ہے، اور مختلف لوگوں کے مختلف رویے ہیں. اور یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے، یہ اکثر ایکسپیریمنٹس ویسٹرن کلچرز میں بھی ہو رہے ہیں. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں اس کو ہیلپ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ اندھا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا، اس کا فون غائب کر لیتے ہیں، اس کے پیسے جو ہیں وہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں پہ لعنت ہے. اسی طرح قبروں پہ جا کے چراغ جلانے والے جو لوگ ہیں. اب اس میں ہم بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا مطلب ہم اپنے پیاروں کی قبروں پہ نہیں جا سکتے؟ تو اپنی فیملی ممبرز کی قبر پہ جانے سے کی بات نہیں کی گئی. یہ عورتوں کو جو روکا گیا ہے وہ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں بار بار ہم جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں. اسی طرح جو ویپن ہے آپ کے ہاتھ میں اس کو کسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس پہ لعنت کی گئی ہے. کیونکہ بہت سے ایسے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، آپ کو عادت ہے آپ نے ایک کوئی گن اٹھائی ہوئی ہے، پستول اٹھایا ہوا ہے. ایون آپ کو پتہ ہے چھری لوگ جو ہوتے ہیں یوں چھری کے ڈائریکشن ہے سیدھا پکڑاتے ہیں، یہ لو چھری. پھر کوئی
بچہ بڑا کوئی سامنے ایک دم آ گیا، ہمیشہ اس کی ڈائریکشن نیچے رکھتے ہیں اور پھر پکڑاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ میٹر کرتی ہیں، جن کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. تو اس چیپٹر میں ایک لمبی لسٹ ہے، حلالہ کرنے والے پہ لعنت، چور پہ لعنت، ربا لینے والے پہ لعنت، ماں باپ پہ لعنت بھیجنے والے پہ لعنت، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پہ کوئی جانور جو اس کو ذبح کرنے والے پہ لعنت، جو بدعات میں پڑے اس پہ لعنت، مرد عورتوں کی طرح لگیں، عورتیں مردوں کی طرح لگیں ان پہ لعنت، ہومو سیکشولز ہوتے ہیں، قوم لوط والا عمل کرتے ہیں ان پہ لعنت، جتنی سیکشول پرورژنز ہیں ان سب پہ لعنت، مسلمان کو دھوکہ دینے پہ لعنت، ایک پاک دامن عورت پہ تہمت لگانے پہ لعنت، اڈاپٹیڈ بچہ ہو اس کو اپنا نام دینے پہ لعنت، اس کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ یہ اڈاپٹیڈ ہے، صحابہ کرام کی ڈس رسپیکٹ کرنے پہ لعنت، قطع رحمی پہ لعنت، رشوت لینے پہ لعنت. لمبی لسٹ ہے، مطلب آپ پڑھتے جائیں اس میں. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ہمارے معاشرے میں اتنی کامن باتیں ہیں جن کو ہم نے ایکسیپٹ دیا ہے. جیسے اب یہ جو لوگ مرد عورتوں کی طرح رہتے ہیں اور عورتیں مردوں کی طرح، ہم کہتے ہیں اب کیا کریں، وہ بیچاری ان کے جذبات ایسے ہیں. تو یہی تو ہمارے دین نے سکھایا ہے، آپ کے جذبات ہو سکتے ہیں. اب میرے جذبات اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سامنے ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم آ جائے، براؤنی آ جائے، اور تم کیا یہاں بیٹھ کے پڑھا رہی ہو، اتنی محنت کر رہی ہو، وہ بیٹھ کے کھاؤ. تو مجھے کنٹرول کرنے اپنے جذبات کو کہ نہیں بھائی یہ کھانے کا وقت نہیں ہے، اور کھانا بھی ہے تو کوئی ہیلدی چیز کھانی ہے، اور جو کرنے والا کام ہے وہ کرنا ہے. تو جذبات تو ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں. تو ہم ہر بات میں جذبات اور اس پہ بیچارگی، یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے اپنے جذبات کو نہیں کنٹرول کیا، نہیں مینیج کیا. اسی لیے تو دیکھیں نا، مرد کو کیا بتایا گیا، مرد کی طرح نظر آئے، مرد کی طرح لباس پہنے. عورت کو کیا کہا گیا، عورتوں کی طرح لباس پہنے. اپنے آپ کو مرد بنانے کی کوشش نہ کرے. پھر اس کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہمیں دیا جا رہا ہے چیپٹر نمبر 24 میں، کہ جو معصیت کا مرتکب ہوتا ہے وہ دعا سے محروم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں سورہ الغافر کی آیت نمبر 7 سے 9 یہاں آ رہی ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوتے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے. اور اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی. بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے، اور ان کو ہر طرح کی خرابیوں اور برائیوں سے محفوظ رکھ. کتنی خوبصورت بات ہے. یحملون العرش، وہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور آپ کانشیس ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے ہر وقت وہ دعا کریں